السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، جمعے کے بارے میں بیان آپ حضرات سن رہے ہیں اور نمازوں کا سلسلہ ایک کافی طویل عرصے سے استنجا، وضو، نماز، اس میں جو باتیں تھیں بطور مذاکرہ ہمارے سامنے پیش ہوئی اور اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا مجمع باتوں کو لیتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، آگے زندہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کی باتوں کا تذکرہ ہو تو چیزیں وجود میں آتی ہیں اور زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دعوت والا جو عمل ہے، گھر گھر ملاقاتیں ہیں، لوگوں کو اللہ کی بات بتانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کا ذہن بنانا، یہ عمل کسی زمانے میں چھوٹا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں یہ عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کی بات کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی بات کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی بات کو لیتا ہے، اللہ کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ہے اور ایسا آدمی خوش قسمت بھی ہے، اور ایسے آدمی کی روزی کبھی گھٹتی نہیں ہے، اور ایسا آدمی کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمع۔ اللہ خوش و خرم رکھ، تر و تازہ رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنتا ہے، اس کو دل دماغ میں بٹھاتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھنا، اس کے چہرے کو پر رونق رکھنا، جو آسمانی باتوں کو آگے زندہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دین آیا ہے اور 1500 سال اس کا ہو گیا، اور اب یہ دین آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ عرب سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور آسمانی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جمعہ، یہ جیسے میں نے اس کا ایک پس منظر پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج ایک نئی بات آپ کو سناؤں گا جو اس آیت کی تفسیر میں، جو میں نے سورہ جمعہ ہے 28واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس کی تفسیری جو تشریحات ہیں، اور ہماری ایک تفسیر ہے جو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ رکھیں، تفسیر مظہری، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کے شیخ تھے، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، مرزا مظہر جان جانا، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنے شیخ کی طرف انہوں نے اس کتاب کی نسبت کی ہے، تفسیر مظہری کے نام سے مشہور ہے، اردو میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے۔ اس تفسیر میں یہ والی بات ہے جو میں بھی پیش کرنے لگا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے 560 سال پہلے، 560 سال پہلے ہمارے نبی کے داداؤں کے اندر، آباء و اجداد کے اندر ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام ہے کعب ابن لوئی۔ کعب ابن لوئی اس کا نام ہے، لام، واو اور یا، اور واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، کعب ابن لوئی کہتے ہیں اس کو، لیکن واو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو کعب ابن لوئی، لوئی ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے دور کے اندر بت پرستی کے خلاف تھے، اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور عربوں کے ہاں، یعنی قریش والوں کے ہاں، ان کے آپ مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ قریش کے لوگ باوجود بت پرست ہونے کے ان کو بزرگ سمجھتے تھے، اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب کعب کا انتقال ہوا تو عربوں نے، یعنی قریش والوں نے، عربوں نے اپنی تاریخ وہاں سے شروع کی،
کہ بھئی اب جو ہے وہ جیسے ہماری جو تاریخ انگلش کی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے شروع ہوئی ہے، اور ہماری جو عربی تاریخ ہے وہ ہمارے نبی کی ہجرت سے شروع ہوئی ہے، کہ ہمارے نبی نے دین کے لیے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، تو ہماری تاریخ ہجری والی وہاں سے چلی۔ تو عربوں نے پہلے ان کے ہاں جو تاریخ تھی وہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ بیت اللہ کب بنا؟ بناء کعبہ، یہ ان کی تاریخ تھی۔ جب کعب ابن لؤی کی وفات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بڑی شخصیت کے اعزاز میں اپنی تاریخ یہاں سے شروع کی۔ اس کے بعد ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہمارے نبی کے پیدائش سے 50 دن پہلے، کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ہمارے رب نے پرندوں کو بھیجا، ابرہہ کا لشکر تباہ کیا۔ تو وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، جس سال وہ پیش آیا، عربوں نے اپنی تاریخ پھر وہاں سے شروع کی۔ تو کعب ابن لؤی اتنی بڑی شخصیت تھی، یہ بت پرست نہیں تھے، بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور جمعے والے دن اس کو زمانے جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، عین را واو با چھوٹی ہا، یوم عروبہ۔ تو یہ جو کعب ابن لؤی ہیں، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ ابھی ہمارے نبی پیدا ہوں گے اور ان کے بعد ان کو نبوت ملے گی، اور اس کو 560 سال ہوں گے۔ اس سے پہلے ان کے جد امجد کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ خطبہ بھی دیتے تھے اور جمعے کے دن دیتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے، اور لوگ جمع بھی ہوتے تھے، قریش کے لوگ، اور یہ بڑی شخصیت تھی۔ تو یہاں سے یہ جمعہ آپ سمجھے کہ شروع ہوا۔ ایک میں نے آپ کو پھر سنایا تھا اسعد ابن زرارہ کا، کہ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم 1 سال کی تبلیغ کے لیے مدینہ گئے تھے۔ ہمارے نبی ابھی نہیں گئے، ہمارے نبی ابھی مکہ میں ہیں، اور وہاں گئے۔ اس 1 سال کی محنت سے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام زندہ ہوا۔ تو اسعد ابن زرارہ نے جمعے کے دن مسلمان جو نئے نئے ہوئے ان کو جمع کر کے انہوں نے اس نماز کی ابتدا کی، اگرچہ شرعی نقطہ نگاہ سے وہی ہوا جو میں نے آپ کو پچھلے بیان میں سنایا، کہ قبہ سے آپ چلے اور آپ نے پہلا جمعہ جہاں پڑھایا، جس محلے کا نام بھی محلہ جمعہ ہے اور مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے، مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا پچھلے بیان میں۔ اور حضرت جبرائیل کا وہ قصہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ شیشہ لے کے آئے تھے، کہ کیا ہے؟ کہا یہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے آپ کی امت کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ شیشے کے بیچ میں سیاہ نقطہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ جل جلالہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ تھی وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آیت جو میں نے پڑھی پچھلے بیان میں بھی پڑھی، اس بیان میں بھی پڑھی، تھوڑا سا آیت کو بھی ہم دیکھ لیں کہ آیت میں ہمارے رب ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر جو جمعے کا خطاب ہے اور مسلمانوں کو خطاب ہے وہ اس آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ کافر اس سے نکل گئے۔ کافر پہلے کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد جمعہ پڑھیں گے۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کی کوئی چیز لازم نہیں ہے، سب سے پہلے ان پر ایمان لازم ہے۔ اے ایمان والو جو کلمہ پڑھ چکے ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، یہ بات پچھلے بیان میں آ گئی، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ کوئی آپ سے سوال کرے بھی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، آپ اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک نہیں 4-5 وجوہات میں نے بیان میں عرض کی تھی کہ جمعے کو اس وجہ سے جمعہ کہتے ہیں۔ جمعے کے دن جب اذان دی جائے، کون سی اذان دی جائے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک اذان دیتا تھا، یہی ایک اذان نبی کے زمانے میں تھی، اور نماز اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد اقامت ہو کر کے نماز ہو جاتی تھی۔
मुसलमानों की तादाद कम थी, वो एक आज़ान काफ़ी थी और मस्जिद नबवी में जुम्मा होता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी यही हाल था, एक अज़ान होती थी और इमाम के सामने खुतबा होता था। हज़रत अबू बकर इमाम होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी ऐसे ही था, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई और फिर वो एक अज़ान जो मस्जिद में होती थी उसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचती थी। घड़ी घंटे उस ज़माने में थे नहीं और मदीना मुनव्वरा की आबादी भी बढ़ गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से मदीना मुनव्वरा के अंदर ही एक पथरीली जगह थी जिस पे संगे मरमर के पत्थर थे, बुलंद जगह थी, ज़ौरा नाम था उस जगह का। वहाँ पर हज़रत ने एक मुअज्जिन को मुकर्रर किया कि जब वक्त दाखिल हो जाए तुमने यहाँ अज़ान देनी है। वो अज़ान जब होती थी तो पूरे मदीने में उसकी आवाज़ गूंज जाती थी। उसको सुन करके लोग मस्जिद आते थे। मस्जिद आकर के फिर दोबारा इमाम के सामने खुतबे की अज़ान होती थी। उस अज़ान के बाद फिर इमाम खुतबा देता था। ये जो अज़ान है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो अभी जैसे बयान ख़त्म होगा मुअज़्ज़िन साहब अज़ान देंगे, बाज़ मसाजिद में पहले अज़ान हो जाती है, उसके बाद बयान होता है, फिर अज़ान होती है, फिर खुतबा होता है, हर एक की अपनी अपनी तरतीब है। लेकिन बहरहाल ये जो अज़ान दी जाती है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से इसकी इब्तिदा हुई। अब चूँकि आज़ादी का दौर है, अगर हम पिछले दौर में होते और ऐसे सरफेरे हमारे दरमियान में न होते तो हम कहते बहुत अच्छा, हज़रत उस्मान हुजूर के दामाद, हुजूर की दो बेटियों के शोहर, उम्मे कुलसूम और रुक़ैया के और कुरैशी ख़ानदान के, और 12 साल खिलाफत उनकी रही और जन्नत की खुशखबरी हुजूर ने उनको दी और अल्लाह के रसूल के खलीफे सालिस हैं, खलीफे राशिद हैं। हम आपको कोई एतराज़ ही नहीं था। लेकिन इन्हीं मुसलमानों के अंदर बाज़ ग्रुप ऐसे बन गए हैं जो हज़रात सहाबा किराम के अमल पे भी एतराज़ करते हैं। मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, लेकिन अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, लेकिन हज़रात सहाबा किराम के अमल पे एतराज़ करते हैं। इसके लिए ये बात सुन लें सब, और आप किसी से डरे नहीं और सबके सामने डंके की चोट पे ये बात बयान करें। क्या बात? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ज़िम्मे है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे बाद मेरे 4 खलीफा आएंगे। 2 साल अबू बकर की खिलाफत रहेगी, 10 साल उमर की रहेगी, 12 साल उस्मान की रहेगी और 6 साल से कुछ कम हज़रत अली की रहेगी। तो मेरे बाद मेरे इन खुलफा की पैरवी करना और इन खुलफा की सुन्नतों पे चलना। तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज़, मेरे इन खुलफा की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ना। और जैसे उस हमारे ज़माने में भी कहते हैं, भाई इस जुमले को अपने पल्लू के साथ बांध लो, इसको दांत के साथ मजबूत पकड़ लो। हालांकि दांत से जो चीज़ छूट जाती है, लेकिन किसी चीज़ की मजबूती के लिए कहते हैं डाढ़ों में पकड़ लो इसको। तो नबी ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया कि नबी के सुन्नतों को, नबी के बाद के खुलफा की सुन्नतों को दाढ़ों के साथ मजबूती के साथ पकड़ लो और छोड़ना नहीं इसको। जैसे 20 रकात तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इमाम मुकर्रर करके 20 रकात तरावी का रिवाज डाला। उस ज़माने के सहाबा किराम, उस ज़माने के मौजूद लोगों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। इसको कहते हैं इजमाए सहाबा। जिस चीज़ पर सहाबा इजमा कर लें, इत्तिफाक कर लें, वो चीज़ नबी की तरफ से लागू चीज़ है इस हदीस की बुनियाद पर। जैसे कुरान पाक
جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، یہ قرآن پاک بڑے مرحلوں کے بعد اس شکل میں آیا ہے. اس شکل میں جو قرآن آیا ہے یہ حضرت عثمان لے کے آئے ہیں. یہ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے. اس وجہ سے جب کسی نے اس دور میں اعتراض نہیں کیا تو آج کا کوئی فرد اٹھ کر کے کسی صحابی پر نکتہ چینی کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس کو یوں جواب دیں گے کہ یہ اس صحابی کی سنت نہیں ہے، یہ در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ، اور اگر اس صحابی کی بھی ہے تو لازمی بات ہے اس صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوگی جس بنیاد پر یہ صحابی ہمارے سامنے اس بات کو پیش کر رہے ہیں. اور یہ بات مسلمہ اصول ہے. چونکہ آزادی کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں تھپڑ والا موبائل ہے، اور ہر آدمی جو ہے نا انگلیاں چلاتا ہے، اور ہر آدمی ہر ایک کو سنتا ہے، اور پتہ نہیں ہے اس کو کہ میں کیا سن رہا ہوں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، کس کو سن رہا ہوں، اور مجھے کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے. تو ہر آدمی سب کچھ سن رہا ہے. تو اب ہر آدمی کے پاس یہ ذرائع ابلاغ کی چیزیں ہو گئی. اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت اس وقت سے لے کر آج تک سارے حضرات کا اتفاق ہے. کس بات پر؟ الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ جتنے بھی تھے، پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، وہ صحابی عادل ہیں. عادل ہمارے اردو کا عادل نہیں، انصاف والا نہیں. عادل یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے. صحابہ سارے عادل تھے. اس لیے کوئی ادنا صحابی جس نے صرف ایک نظر نبی کو دیکھا اور پھر چلا گیا اپنے گاؤں اپنے علاقے میں، وہیں اس کی وفات ہوئی، اس ایک نظر دیکھنے والے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگ رہی ہے، وہ اس مٹی سے، وہ مٹی سارے دنیا کے سارے اولیاء سے افضل ہے. کیوں ایسا کہہ رہے آپ؟ اس لیے کہ اس شخصیت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے دربار میں ہے. تو یہ اذان سے یہ بات نکلی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اے مسلمانوں خرید و فروخت چھوڑ دو. ہاں، بیع کا لفظ ہے، بیچنا چھوڑ دو. حالانکہ خریدنا بھی چھوڑنے کا مطلب ہو سکتا ہے، نہیں، خریداروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن بیچنے والوں کی تعداد کم ہے. وہ تو گنی چنی دکانیں ہیں. تم مارکیٹ بند کر دو، تم اپنی دکان کا شٹر نیچے کر دو. جمعے کا دن ہے تو جب اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ. لفظ سعی کے معنی کیا ہیں؟ دوڑنے کے آتے ہیں. دوڑو. نمبر دوسرا ترجمہ اس کا، دوسرا ترجمہ کسی کام کے لیے اہتمام کے ساتھ چلنا. ایسا چلنا کہ بیچ میں کسی قسم کا کوئی بھی کام آ جائے، بھئی مجھے نہیں کرنا، نہ مجھے فون سننا ہے، نہ مجھے واٹس اپ دیکھنی ہے، نہ مجھے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. سارا کام ہوگا جمعے کے بعد. بھئی جمعہ آپ کو پتہ نہیں ہے جمعے کا دن ہے. ایسا ایک دیوانہ وار ولولہ انگیز گفتگو لوگوں کے سامنے کریں کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی واقعی جمعہ ہے، بھائی واقعی جمعہ ہے. ایسا نہ ہو آخری لمحات میں رات کے سونے والے کپڑوں میں جمعے میں آ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے، آخر میں مجھے نظر آتی ہیں ایسی شکلیں، رات کے کپڑوں میں آتے ہیں جمعے میں، اور ہاسپٹل کے کپڑوں میں جناب آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، نہ غسل کا پتہ نہ کپڑوں کا پتہ. آ جاتے ہیں جی جلدی سے، بس 2 رکعت پڑھ لی، دعا بھی نہیں کی، چلے گئے جو جمعہ ہو گیا. نہیں، اہتمام کرو. اہتمام کے ساتھ چلنا اس کو سعی کہتے ہیں. ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب، ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت شیخ، تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت شیخ سے ملنے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب. کبھی شیخ کے ہاں تو رمضان ہے، تو کہا بھی رمضان ہے تو کیا ہے، ہم ہاتھ میں لائیں گے حضرت شیخ سے. تو بھئی دیکھ لو جا کر کے. تو وہ شخص صبح کا آیا ہوا، رات ہو گئی، حضرت شیخ قرآن کی تلاوت سے فارغ نہیں.
سمجھے نا؟ جب وہ مسلسل تلاوت میں، یعنی ایک سپارہ جو حضرت شیخ رات کو تراویح میں سناتے تھے، وہ ایک سپارہ حضرت شیخ صبح تہجد سے رات تک 30 دفعہ پڑھتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 30 دفعہ پڑھتے تھے۔ کبھی سنا رہے ہیں تو کبھی 4 رکعت غیر مؤکدہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کی 4 رکعت سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی جناب چاشت میں پڑھ رہے ہیں، اشراق میں پڑھ رہے ہیں، مسلسل تلاوت چل رہی ہے۔ تو وہ جو ملنے والے صاحب تھے وہ بھی بڑے آدمی تھے، تو وہ آئے، جب حضرت شیخ نے سلام پھیرا، کہا ملنے آیا تھا، یہ ہاتھ ملاؤ، رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں رمضان کیا، یہ تو بخار کی طرح آیا ہوا ہے، تم سے تو رمضان ہٹ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام حضرت، ہمارا تو یہی رمضان ہے، ہم تو صبح سے تلاوت میں مصروف ہیں۔ تو کہا مجھے کیا پتا تھا رمضان بخار کی طرح آتا ہے، تم سے تو بخار، جیسے بخار نہیں ہٹتا تم سے تو رمضان بھی نہیں ہٹ رہا۔ اتنی تلاوت، اتنا قرآن پڑھتے تھے حضرت شیخ۔ تو ایسا جمعے کو مسلط کریں اپنے اوپر کہ کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو، بھائی جمعہ ہے، بھائی آج پتہ نہیں آپ لوگوں کو، خرامے چلنا، ایکشن کے ساتھ چلنا، نخروں کے ساتھ چلنا، کوئی غسل کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رب فرما رہے ہیں کہ بھائی سارے کام چھوڑ دو، سارے فون ختم، فون بند، جمعے کے دن اپنے ساری خرید و فروخت دکانیں بند کر لو۔ اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کاشتکاری کا ذکر ہمارے رب نے نہیں کیا، باغ کو پانی دینے کے بند کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس لیے ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤں دیہات والوں کے ذمے جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ تو وہاں پر ہے جہاں پر بازار ہو، جہاں مارکیٹیں ہوں، اور جہاں پر چیل پیل ہو لوگوں کی، تو ان کو کہا کہ تم کیا کرو، اپنے دکانوں کو بیچنے کو بند کرو۔ جب بیچنے کو بند کرو گے تو خریدار خود بخود منع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے آذان کے بعد معاملہ کیا، چیز حرام تو نہیں ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی حرام کے قریب ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی کہ اذان کے بعد تم نے کارروائی کی، اور جمعے کے دن تم نے جمعے کا پاس نہیں رکھا۔ اس لیے فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ جمعے کا خیال رکھو۔ باقی غسل کا بیان وہ ہمارا بعد میں ہے، جمعے کا خیال رکھو بھئی، اہتمام کرو۔ اسی اہتمام میں اکابر مشائخ، میں نے حضرت سے پوچھا کہ بدھ کے دن میں جمعے کی تیاری کرتا ہوں، کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مشائخ جمعے کی تیاری بدھ سے کرتے ہیں۔ کیوں بدھ سے کرتے ہیں؟ خود جواب دینے لگے، ممکن ہے جمعرات کو کوئی کام پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہم تو جمعے ہی کے دن بال صاف کریں گے، بدھ والے دن بال صاف کریں گے، ناخن کاٹیں گے، زائد بدن کے بالوں کو ہٹائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرسوں جمعہ ہے، حالانکہ جمعہ پرسوں آئے گا، تیاری بدھ سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جمعے کا اہتمام، جمعے کا خیال رکھنا۔ تو جمعے کے لیے اہتمام سے چلو۔ فسعوا، کہاں چلو؟ الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے حضرات لکھتے ہیں مسجد کی طرف جب تم جاؤ گے تو خطبے میں بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی اللہ کا ذکر، تم خود نماز پڑھو گے وہ بھی اللہ کا ذکر، تم دعا مانگو گے وہ بھی اللہ کا ذکر۔ تو ایسا جامع لفظ فرما دیا جو سب کو شامل ہے، اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام سے چلو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کر دو، بیچنا بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، دل دماغ میں بات آئے گی یار یہ تو جمعہ ہے، اس میں تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیں گے، اور یہاں تو اتنی بڑی ڈیل ہو رہی تھی اور یار وہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اگر دل میں تمہارا کچھ نہ کچھ کھٹکا ہو تو اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تمہیں میری ان باتوں کا یقین ہے۔ یہاں تعلمون کا ترجمہ جاننے سے نہیں کریں گے، اگر تم جانتے ہو، جانتے تو تم ہو، اصل تو یقین ہے
کہ تم میری اس بات پہ یقین کر کے اپنا بیچنا بند کر رہے ہو اور ساری مصروفیات ختم کر کے، کالج کی مصروفیت ہے یا اسکول کی، امتحان کی تیاری کی مصروفیت ہے یا کچھ بھی ہے، تم ساری مصروفیات چھوڑ کر کے جمعے کے لیے اہتمام سے چلو۔ لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، جیسے عورت پہ جمعہ نہیں ہے، صاف اعلان کر رہے ہیں، غلام ہے کسی کا، اس پہ جمعہ نہیں ہے، اعلان فرما رہے ہیں، ایسا بیمار ہے جو نہ غسل کر سکتا ہے نہ جمعے کے لیے آ سکتا ہے، وہ مستثنا ہے جمعے سے، نہ آئے وہ۔ معصوم بچہ ہے چھوٹا نابالغ، اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ یہ چند لوگوں کو کیا کیا؟ مستثنا کیا، باقی سب لوگوں کو کیا کر لیا؟ لپیٹ میں لے لیا کہ بھئی جمعے کا خیال رکھنا، ورنہ اللہ اکبر، ورنہ پھر خطرناک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ابھی آپ نے پہلی حدیث سنی، کیا کہتے ہیں دونوں؟ اس منبر کے تختوں پر ہمارے نبی بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنے نبی سے یہ والی بات سنی۔ کیا بات سنی؟ ضرور بالضرور باز آ جائیں لوگ جمعے کی نماز کے چھوڑنے سے، ضرور بالضرور باز آ جائیں لوگ جمعے کی نماز کے چھوڑنے سے، ورنہ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر جمعے کے چھوڑنے کی وجہ سے گمراہی کی مہر لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جمعے کا بچے، آپ کا بیٹا کب اٹھتا ہے جی؟ پوری رات سوتا ہے اور صبح پوری رات جاگتا ہے اور صبح سونے لگتا ہے تو پھر عشاء میں اٹھتا ہے۔ اور جمعہ کہاں پڑھتا ہے؟ کہ جی وہاں ایک مسجد ہے، وہاں 3:30 بجے جمعہ پڑھتا ہے۔ وہ 3:30 بجے تو عصر کا وقت داخل ہونے لگتا ہے، 3:30 بجے جمعہ، خاص کر ان دنوں میں جن دنوں میں 4:30 نماز ہو تو 3:30 تو جو ہے وہ وقت داخل ہو جاتا ہے۔ امام شافعی صاحبین یہ سب کہتے ہیں عصر کا وقت داخل ہو گیا، یہ تو آپ جمعے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز اول وقت پڑھتے تھے، جیسی وقت داخل ہو جاتا ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ 3:30 بجے کون سا جمعہ ہے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بیدار رکھیں۔ ہاں اس پہ ناراض ہونا ہو تو ناراض بھی ہو جائیں، لیکن ان کو سمجھا کے رکھیں، کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں اور بچوں سے ڈرا نہ کریں۔ اور اگر ان کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ اپنے رب سے دوستی بنا لیں۔ جو بھی آپ کے اولاد کی نافرمانی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے نفل پڑھ کے پیش کریں، اللہ یہ مسئلہ ہے، میں تو بیزار ہوں لیکن میں اپنے گھر میں گمراہی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میرے ماں باپ نے مجھے جمعے پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے رمضان پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے روزوں پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے نمازوں پہ لگایا، میں بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی صورت میں نہیں چھوڑ۔ میں کسی صورت میں نمازوں کے معاملے میں اپنے بچوں سے کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ آپ جب یہ طے کریں گے پھر آپ کا گھر سارا نمازی بنے گا۔ اور اگر آپ ہلکے پڑھیں گے، ان کی ظاہری چیزوں کا تو خیال رکھیں گے اور نمازوں کے معاملے میں آپ ہلکے پڑھیں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے خرید و فروخت سب ختم، کیا کرو؟ جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ جمعہ آگے آنا، جمعے میں آگے آگے بیٹھنا، اور یہ بات آ چکی ہے احادیث میں، آپ کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، جنت کی صفوں میں جمعے کے حساب سے لوگ بیٹھیں گے۔ جو جمعے میں پہلی صفوں میں ہوں گے وہ جنت کے اندر بھی پہلی صفوں میں ہوں گے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اس لیے پیچھے بیٹھنے کی عادتیں چھوڑ دیں۔ بہت سارے میرے بھائی آ جاتے ہیں، وہ وہاں کوئی وہاں بیٹھ جاتے، کوئی وہاں بیٹھ جاتے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے، کوئی دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، پہلی صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا پہلی صف یتیم بن گئی کراچی کے اندر مارکیٹ والی مساجد میں، تاکہ دروازوں کے پاس بیٹھے جلدی نکلیں، اول صفوں میں بیٹھیں۔ اے اللہ پہلی صف والے اور دائیں طرف ایمان کے کھڑے ہونے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بائیں طرف والے، اے اللہ دائیں طرف والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ کے رسول بائیں طرف والے، اے اللہ پہلی صف دائیں طرف والوں پہ رحمت نازل فرما۔ 3 دفعہ یہ فرمائے، پھر فرمائے بائیں والوں پہ بھی۔ تو اول صفیں،
पहले पहले बैठना, आगे आगे बैठना। तो ये तो बैठने का वो है। फिर जुम्मा का छोड़ना, मैंने अर्ज किया, एक हदीस सुनाई मैंने आपको। दूसरी हदीस, मन तरकल जुमुआ तहावुनन, मन तरका सलास जुमाइन तहावुनन, जिसने सुस्ती और गफलत की वजह से 3 जुम्मों को छोड़ा, खतमल्लाहु अला क़ल्बिही, अल्लाह उसके दिल पे गुमराही की मोहर लगाएंगे, नहीं छोड़ेंगे अल्लाह पाक उसको। इतना बड़ा इज्तिमा छोड़ा उसने, इतना बड़ा इज्तिमा छोड़ा। मेरा बेटा कहते, मेरा बेटा तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता। हाँ, घर में पढ़ा रहता है, हमारे अब्बा जुम्मा नहीं पढ़ते, दादा जान जुम्मा नहीं पढ़ते। तो ऐसा न करें, ये बातें सुनाएं आप लोगों को। ये बातें इसलिए सुनाई जा रही हैं, आप नुमाइंदे हैं हमारे, आप नबी के नायब हैं सारे। आपके सामने नई नई बातें आ गई, आप उसको नोट करें और आगे फैलाएं नरमी के साथ, नरमी के साथ, सोजे दिल के साथ, फिर आपकी बात में असर होगा। और अगर आप तंज के साथ सुनाएंगे फिर कोई असर नहीं होगा। तंज नहीं करना, तंज करेंगे तो सामने वाला लड़ेगा आपसे, शफकत करेंगे तो सामने वाला मोहब्बत से लेगा आपकी बात को। और आगे क्या फरमाया, मन तरकल जुमुआ, जिसने जानबूझ के जुम्मा छोड़ा, उसके जिम्मे है कि 1 दीनार सदका करे। अब आप कहेंगे दीनार का मतलब? दीनार का मतलब 7.5 तोला सोने का 10वां हिस्सा। 1 तोला 2 लाख रुपए का, मिसाल दे रहा हूं, 15 लाख रुपए का 10वां हिस्सा, 1.5 लाख रुपए। अगर 1.5 लाख नहीं है तो 75,000 रुपए, निस्फ दीनार, वो अल्लाह के नाम पे सदका करे। क्यों? अल्लाह का गुस्सा इस पे नाजिल हो गया, इस गुस्से को धोएगा तब ये, जब ये अल्लाह के नाम पे खैरात करेगा। अल्लाह का गुस्सा ठंडा तब होगा जब ये अपने पास से पैसे देगा, तो फिर अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, जो लोग जानबूझ के जुम्मा छोड़ते हैं, मैं चंद नौजवानों को लेके जाता हूं, जंगल से लकड़ियां लाता हूं, उन लोगों के घरों को मैं आग लगाता हूं जो लोग जुम्मा की नमाज छोड़ के घरों में नमाज पढ़ते हैं। और नंबर 5, जनाब रसूलुल्लाह, सब पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं, मन तरकल जुमुआ मिन गैरि ज़रूरतिन, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सुस्ती, गफलत, घर में लेटा हुआ है आराम से और जुम्मा नहीं पढ़ रहा, और घर वाले भी डर रहे हैं, माँ डर रही है, बाप डर रहे हैं, कहेंगे तो बच्चा है, जवान है और गुस्से में आ जाएगा। न डरा करें बच्चों से, बच्चों के लिए दुआ करें। हमारे एक उस्ताद फरमाने लगे, मेरा एक मसला था, मेरे उस्ताद मुझसे कहने लगे कि मेरा एक मसला था, मेरे वालिद ने उस मसले के लिए 2 महीने रोजे रखे थे कि अल्लाह मेरे बच्चे के इस मसले को हल कर दे, दीनी कोई मसला था। फिर खुद फरमाने लगे, हम तो अपने बच्चों के लिए दुआ भी नहीं मांगते, हम तो अपने बच्चों की शादियां हो जाए, उनके घर बस जाएं, बस उनको पैसा मिल जाए। बच्चों के नमाजी बनने के लिए दुआ मांगे, नबियों ने मांगी है, रब्बी जालनी वमिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब मुझे भी नमाजी बना और मेरे बच्चों को भी नमाजी बना। और ये इतनी अहम दुआ है, यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह इसको तो कबूल ही कर ले, बस बख्शिश बाद में देखी जाएगी। मुझे नमाजी बना, मेरे बच्चों को नमाजी बना। तो ये फरमाया आपने। और आखिरी हदीस, जिसने जानबूझ के ना जुम्मा छोड़ा, फरमाया उसको ऐसी किताब के अंदर मुनाफिक लिखा जाएगा जो किताब कभी बदलेगी नहीं। इसलिए पूरा मजमा नियत करें, जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह जुम्मा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह आखिरी जुम्मा भी जमात से पढ़ाना या अल्लाह। इसलिए जुम्मे के दिन सफर न किया करें। हमारे नबी जुमेरात को सफर करते थे। बाज़ लोग एन जुम्मे वाले दिन फ्लाइट ले लेते हैं जी, दुबई जाना है जी, 12:15 बजे का जहाज है, तो जुम्मा गया बेचारों का, कहाँ पढ़ेंगे जुम्मा? मोटरवे पे कहाँ जुम्मा पढ़ेंगे? बहुत कम लोगों को जुम्मा मिलता है। तो इसलिए जुम्मे के दिन सफर भी ना करें, अपना जुम्मा खराब न किया करें। और आखिरी बात, ये बात रह जाएगी चूंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने मुताला किया है, आपको सुनाऊं कि जुम्मे के बाद कारोबार में बरकत है। जुम्मे के बाद फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, नमाज ख़त्म हो जाए का ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश करो। लेकिन इस रिज़्क़ तलाश करने में काफिरों की तरह मुनहमिक ना होना,
उस रिज़्क़ की तलाश में भी अल्लाह को याद रखना ताकि तुम कामयाब हो। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। इस पर मैं आपको एक सहाबी का अमल सुनाऊं, इराक रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐन रा अलिफ छोटा काफ, एक तो कौफ है ना, मुल्क का नाम है। इराक इब्ने मालिक सहाबी हैं। ये कहते हैं जुम्मा पढ़ के गेट पे खड़े हो जाते थे और कहते ए अल्लाह, मैंने तेरी बात पे लब्बैक कहा, मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं जुम्मे में आया और या अल्लाह मैंने खुतबा सुना, मैंने नमाज पढ़ी और मैं दुआ मांग करके या अल्लाह मैं आया हूँ और आपने ये कहा है मेरा रिज़्क़ तलाश करो, या अल्लाह मुझे बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। ठीक है, बुजुर्गाने दिन क्या लिखते हैं, फरमाते हैं जिसने जुम्मे के बाद कारोबार किया आम उसके अंदर तो एक बरकत मिलेगी, जुम्मे के बाद जिसने कारोबार किया उसको 70 बरकतें मिलेंगी। तो ये बरकत की बातें भी सामने आ गई। तो जुम्मे को भी नहीं छोड़ना और बरकतों को भी नहीं छोड़ना। अल्लाह हम सबको रूहानी और ज़ाहिरी बरकतों से माला माल फरमाए, रिज़्क़ भी अता फरमाए और रूहानियत भी अता फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम